السلام علیکم۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کے لیے سعودی عرب نے انٹری کر لی ہے کہ اسے ایسے کیوں چاہتی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات صحیح ہو اور ان کے درمیان کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ قطر اور ایران اس ایریا میں، اس وسیع میں وہ زیادہ مضبوط ہو جائے، کیونکہ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ قطر کے ساتھ بھی سعودی عرب کے تعلقات کچھ صحیح نہیں ہے، اور کچھ عرصہ پہلے ان کے حتیٰ کہ ایمبیسی بھی بند ہو گئے تھے، ایک دوسرے کے درمیان سفری تعلقات بھی بند ہو چکے تھے۔ اور پھر ایران کا ملیشیا، شیعہ ملیشیا پورے خطے میں پھیل چکا ہے، حزب اللہ کی شکل میں وہ نظر آ رہا ہے، ہر جگہ پر مختلف تنظیموں کی شکل میں وہ نظر آ رہا ہے، اور ہر ملک میں وہ تقریباً پہنچ چکا ہے۔ تو یہ شیعہ ملیشیا سعودی عرب کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسرائیل کے ساتھ ساتھ شیعہ ملیشیا ان کے لیے دونوں ایک ہی جیسے دشمن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اب سعودی عرب ایسے کیوں چاہتی ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ سنی ملیشیا ہر جگہ پر پھیل جائے، تاکہ سنیوں کی بہت سارے ممالک میں حکومت ہو، اور افغانستان بھی سنیوں کی ہی حکومت ہے، اور یہی چاہتے ہیں وہ کہ افغانستان کے تعلقات پاکستان کے ساتھ صحیح ہو اور افغانستان ایک مضبوط ملک بن جائے۔ تو اس لیے سعودی عرب نے اب انٹری مار لی ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایران کے افغانستان کے ساتھ پاکستان ساری زندگی کڑا رہا، لیکن اب وہ انڈیا کے ساتھ ایسا کیوں ہے کہ انڈیا کے ساتھ وہ کڑا ہو گیا ہے؟ اور انڈیا اشرف غنی کی حکومت کو تسلیم کرتی رہی، حامد کرزئی کی حکومت کو تسلیم کر رہی، بابر کرمل، نجیب اللہ سب کی حکومت کو تسلیم کرنے کے بعد ہمارا یہ خیال تھا کہ طالبان کے ساتھ ان کے تعلقات صحیح نہیں ہوں گے، لیکن بالکل اس کے برعکس ہیں۔ افغانستان کے طالبان کے ساتھ بھی انڈیا کے تعلقات کافی مضبوط ہیں، جبکہ کہا یہ جاتا تھا کہ طالبان کے پاکستان کے ساتھ کافی مضبوط تعلقات ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک جو میٹر ہے، دا بیسک میٹر از ٹریٹوریل سب سے بیسک مسئلہ یہ ہے، یعنی کہ علاقائی، کہ جو ڈریون لائن ہے افغانستان کے طالبان، اب اوورال افغانستان میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک فرضی لائن ہے، حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ افغانستان اٹک تک پورا کی بکے اور قبائل لگ جاتی، یہ سارے افغانستان میں آتے ہیں، وہ ان کو بارڈر سمجھتی ہی نہیں ہے۔ ایک ذہن یہ پایا جاتا ہے، جبکہ دوسرا ذہن پاکستان کے عوام میں پایا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں بارڈر ہے۔ تیسرا ذہن کہتا ہے کہ نہیں، یہ بارڈر بھی ہیں، اور اٹک کے ساتھ ایک اور بارڈر قائم کر دیا جائے، اور اس کے درمیان افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک نیا ریاست وجود میں لایا جائے جس کا نام پختونستان رکھا جائے۔ تو اب پاکستان اگر اس پر قابو پانا چاہے گا تو یہ کس طرح سے اس بات پر قابو پایا جا سکتا ہے کہ افغانستان کی ذہنیت چینج ہو جائے، اور افغانستان کی انڈیا سے تعلقات کم ہو جائے اور پاکستان کے ساتھ زیادہ ہو جائے؟ تو اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو انڈیا نے کیا ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ انڈیا ایسا کیا کر رہا ہے افغانستان میں؟ انڈیا یہ کر رہا ہے کہ افغانستان میں وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، $3 بلین کی انویسٹمنٹ کر چکا ہے، اور ان کا ارادہ ہے کہ یہ 10 اور 11 بلین تک ہم نے بڑھانا ہے۔ اگر ہم اسے زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے تو ہم افغانستان کو اپنی مٹھی میں لے سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہمارے اپنے جو اقتصادی حالات ہیں وہ اس حد تک ہیں کہ ہم خود ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہیں۔ ہر وقت حکومت کو مسئلہ، ہر وقت کہیں گورنر راج، کہیں ماشاء اللہ کی بات ہو رہی ہے، حکومت جو ہے وہ مستحکم نہیں ہے، کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے، ایک پارٹی الگ ہو جائے حکومت گر گئی، وزیر اعظم ختم، کوئی حکومت 5 سال بھی پوری نہیں کر سکتی۔ جب اس حالت میں ہم کہ اپنی حکومت تک بھی ہم اپنی مستحکم نہیں کر سکتے، تو ہم اپنے اقتصاد کو کیسے کر سکتے ہیں؟ صرف یہ حل ہے۔ اب سعودی عربیہ ایسا کیا کر رہی ہے؟ سعودی عربیہ نے افغانستان میں انویسٹمنٹ کرنی ہوگی، اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان صحیح ہو، کیونکہ سعودی عربیہ رشیا کے خلاف فنڈنگ کرتی رہی، پھر امریکہ کے خلاف بھی فنڈنگ کرتی رہی، اور اب پاکستان کے ساتھ ان کا دفاعی معاہدہ ہے۔ اگر افغانستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو یہ سعودی عربیہ افغانستان کے ساتھ کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، اور نہیں پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں، کیونکہ افغانستان میں جو حکومت ہے وہ سنیوں کی حکومت ہے، تو اس طرح سے وہ ان کے خلاف ہو جائے گی، اور خطے میں ان کا ایک اور دوست ان سے الگ ہو جائے گا۔ چونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہوا کہ قطر نے ثالثی کی تھی، تو اگر اب سعودی عرب نے ثالثی نہیں کی تو اس وجہ سے سعودی عرب کا جو امیج ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اب سعودی عرب چاہتی یہ ہے کہ میں ثالثی کروں اور ان دونوں کے درمیان جو مسائل ہیں وہ حل کر دوں، جتنے بھی پیسے لگ جائیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس خطے میں اثر و رسوخ قائم رہے۔ اگر وہ ایسا کر لیتے ہیں تو افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی ان کی مٹھی میں آ جائے گا، کیونکہ پاکستان کو مغرب سے جو مسئلہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔
اگر ہمیشہ کے لیے نہ بھی ہوا تو ایک وقت تک ختم ہو جائے گا اور پاکستان مغرب سے بالکل فری ہو جائے گا. اور افغانستان کے ساتھ تجارتی تعلقات اگر پاکستان کے کھل جاتے ہیں تو نہ صرف یہ پاکستان کے لیے بلکہ افغانستان کے لیے بھی کافی خوش آئند ہے، کیونکہ افغانستان کو بھی مغرب سے بھی مسئلہ آ رہا ہے، ازبکستان سے، وسطی ایشیا سے، جو کہ اسرائیل کے حامی ممالک ہیں. اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہیں کہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا.